اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقل ساقها وتوكل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، دین ہمیں زندگی کے تمام کاموں کے بارے میں بہترین تعلیمات دیتا ہے. وہ تعلیمات فطرت کے مطابق ہیں اور عقل کے مطابق ہیں. ہمیں وہ تعلیمات پڑھنی چاہیے اور ان کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. اکثر مسلمان کسی بھی موقع پر دین کی تعلیمات کو پیش نظر رکھے بغیر گفتگو کرتے رہتے ہیں، فیصلہ کرتے رہتے ہیں. شریعت میں استعمال کرنا ہے. قرآن کریم میں نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم، کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کیجیے، کوئی رائے نہ دیجیے، تبصرہ نہ کیجیے. یہ بہت بڑا اصول ہے. ہمارے یہاں سے خلاف ورزی ہوتی ہے. وہ خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو علاج کا مشورہ دے رہا ہوتا ہے آپ فلاں چیز استعمال کر لیں، فلاں چیز کھا لیں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ایک آدمی عالم دین نہیں ہے، اس نے شریعت کی کتاب مسائل کی نہیں پڑھی لیکن لوگ مسائل بتاتا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کام جائز ہے، میرا خیال ہے ناجائز ہوگا. تو جائز ناجائز کا تعلق یا میڈیکل کا تعلق انسان سے دماغ سے نہیں ہے، تعلق علم سے ہے، شریعت سے ہے. شریع مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رسول نے اس کام کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے، جو رہنمائی فرمائی، ہدایت دی ہے، تو وہ شریع مسئلہ ہے. کسی نے وہ کسی اچھی کتاب میں پڑھی ہے، تعلیم مسئلہ پڑھا ہے، کسی موضوع عالم نے سنا ہے، سمجھا ہے، پھر تو بتا سکتا ہے. اس کے بغیر محض اپنے ذہن سے مسئلہ بتا دینا شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں. اسی وجہ سے معاشرے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ان میں سے اور ایک بڑی غلط فہمی ہے افراط تفریط کی، کہ مسلمان یا تو کسی کام میں حد سے بڑھ جاتا ہے یا حد سے بہت پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو حد سے بڑھ جانا یا حد سے بہت پیچھے ہٹ جانا یہ دونوں غلط ہے. مثلا اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے. عالم اسباب بنایا ہے. جتنے بھی نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان نتائج تک پہنچنے کے لیے راستہ طے کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ شہر جانا ہو، سواری پہ سوار ہونا پڑتا ہے اور راستے پہ چلنا پڑتا ہے، پھر جا کے منزل تک پہنچتے ہیں. تو بعض لوگ تو اسباب کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اسباب کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کا منظور ہوتا ہے تو چیز کام ہو جاتا ہے، اسباب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ بات بھی شرعی لحاظ سے غلط ہے کہ اسباب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور بعض لوگ بالکل سارا اعتماد اور بھروسہ اسباب پر ہی کر لیتے ہیں
یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس بارے میں دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں 2 آیتیں ان کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اسباب کی اہمیت ہے، اسباب بالکل بے معنی نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اور عام جو چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ اسباب کو استعمال کر کے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اسباب کا معنی ذریعہ، مثلا ہم پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ اس کا سبب بنے ہیں، اور جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں ماں باپ اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے کوئی درخت سے یا زمین سے انسان پیدا نہیں ہوتا۔ درخت کا پیدا ہونے کا طریقہ زمین ہے، زمین کے اندر اس کا بیج ڈالتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، پھر درخت پیدا ہوتا ہے۔ کسی پتھر کے اوپر درخت پیدا نہیں ہوتا، لوہے کے اوپر پیدا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کے لیے زمین کو سبب بنایا ہے۔ اس طرح ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے، اس کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ استعمال کرو۔ تو دنیا کے نظام کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ اسباب کا انکار کرنا یا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کوشش کریں گے ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے، جو کوشش کریں گے ان کو راستہ دکھائیں گے۔ انسان جیسی کوشش کرتا ہے ویسا راستہ نظر آتا ہے۔ ایک اور آیت اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کوششیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی کرتے رہے، سارے انبیاء کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رزق حلال کمانے کے لیے وہ لوہے کا کام شروع کیا اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے، اور پھر ان زروں کو فروخت کرتے تھے، یہ ان کا سبب تھا، ذریعہ آمدن یہ تھا ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے زراعت بھی فرمائی ہے، اور لوگوں کو بھی آپ نے اس کی ترغیب دی۔ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری امداد کیجیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا صرف 2 چیزیں ہیں، لکڑی کا پیالہ ہے اور ٹاٹ ہے، جس کا آدھا حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور آدھا حصہ اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے کے آئیں، وہ لے آئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں خریدوں گا 1 درہم کی۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ میں دیتا ہوں 2 درہم۔ آپ نے دونوں چیزوں کو دے دی، 2 درہم لے لیے، اور ان صحابی سے فرمایا کہ 1 درہم کا غلہ لے کے گھر ڈالا کہ گھر والے کھانا کھاتے رہیں، اور دوسرے درہم کی بازار سے کلہاڑی لے کر آئے۔ وہ صحابی کلہاڑی لے کر آئے، آپ نے دستہ کو اپنے ہاتھ سے ڈال دیا، فرمایا کہ جائیں جنگل جا کے لکڑیاں کاٹیں اور فروخت کریں، مجھے 15 دن تک نظر نہ آنا۔ دیکھیں اس نے اپنی رزق کی تنگی کی شکایت کی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو سبق پہ لگایا نا کہ جا کے محنت کریں، کوشش کریں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ 10-15 دن کے بعد آئے تو ان کے پاس کافی سارے درہم اکٹھے ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ طریقہ بہتر ہے یا کس سے سوال کرنا، بھیک مانگنا بہتر ہے؟ تو آپ خود بھی ایسے جس کے حلال کے ذرائع اختیار فرماتے تھے۔ تو اسباب کی بے معنی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے دوائی کی، کوئی اہمیت نہیں ہے فلاں چیز کی، جب اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کو منظور جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ویسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیرات رکھ دی ہیں۔ انسان جس کو جس چیز کی ضرورت ہو تو انسان وہ استعمال کر لے، اللہ کی قدرت ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ کو منظور ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ البتہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ بغیر اسباب بھی تو کام کر دیتے ہیں۔ ہاں کر دیتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا عام، ایک اللہ کا قانون ہے، اور دوسرا اللہ کے فضل کی مہربانی کا معاملہ ہے۔ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ عام قانون کے مطابق چل رہا ہے، اور عام طور پہ اللہ تعالیٰ نتائج اسباب اختیار کرنے کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتی، اللہ کا عام قانون تو نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھانے کے لیے اسباب کے بغیر کوئی نتیجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا فرمایا. لیکن کیا اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ انسان دعا کرے اور شادی نہ کرے اللہ مجھے اولاد اولاد ہو جائے؟ ہے ہم قانون یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. اس لیے دوست کا فرق کرنا ضروری ہے. ہمیں جو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ عام قانون کا بنایا گیا ہے کہ جائز اسباب اختیار کریں، کوشش کریں تو نتیجہ ملے گا. کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، فصل اور پانی لگاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے تو فصل پیدا ہوتی ہے. اس سے اللہ کا قانون یہی ہے. ہم اسی کے ذمہ دار ہیں. انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اس کے مطابق ہی عمل کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ نے ہر موقع پر اسباب کو اختیار فرمایا اور اس کی تلقین فرمائی. ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ نے رزق حلال کمانے کے لیے اسباب اختیار فرمائے، صحابہ کو ترغیب دی. غزوہ خندق ہوا تو آپ کو اطلاع ملی کہ 10,000 کا مشرکین کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ بھئی آپ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے. مختلف مشورے سامنے آئے. ایک مشورے سامنے آیا خندق کھود دی جائے، 15 فٹ گہری اور 22 فٹ چوڑی، 6 میل لمبی. آپ نے خندق کھدوائی. کس لیے کھدوائی ہے؟ ایک سبب اور حفاظت تدبیر تھی کہ دشمن سے راس نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے. اور 15 فٹ گہری کھدوائی آپ نے اور 22 فٹ چوڑی، آدمی سے عبور نہ کر سکے، اندر ادھر کے باہر نہ نکل سکے. کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد کم تھی اور دشمن کی تعداد بہت 10,000 تھے اور صحابہ کرام تقریباً 3,000 تھے. تو اسباب کی اہمیت تھی تو آپ نے اسباب اختیار فرمائے. اگر اس کی اہمیت ہی نہ ہوگی تو آپ فرماتے ہیں میں تو پڑھ رہا ہوں کہ میں لا پڑھ رہا ہوں کہ میں دعا کر رہا ہوں، صلی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اس لیے اسباب بھی بے معنی نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر رزق عطا فرماتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے. کب ہوگا ایسا، کہاں ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں. البتہ اسباب پہ یقین نہ کریں کہ بس میں نے سبب اختیار کر لیا اور نتیجہ لازمی یہی آئے گا، ایسا نہ سوچیں. بلکہ یقین مسبب اور اسباب پہ ہونا چاہیے کہ اسباب کو میں نے اختیار کر لیے ہیں، اللہ کا منظور ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا. تو غیر مسلم اور مسلمان میں فرق یہی ہے کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے لیکن یقین مسبب اور اسباب پر کرتا ہے، اور غیر مسلم اسباب اختیار کرتا ہے اور اسباب پر ہی یقین کر لیتا ہے. اور تیسرا مسئلہ بھی ہے، وہ ہے غافل اور سست آدمی. نہ وہ اسباب اختیار کرتا ہے اور نہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے. وہ سستی اور غفلت کو توکل کا نام دیتا ہے. بس اللہ کو منظور ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا کہ یہ کام ہو جائے گا. اللہ کو منظور نہ ہوا یا تقدیر میں نہ لکھا ہوا کہ یہ کام نہیں ہوگا تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس میں نے قرآن کریم کی پہلی آیت عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، اپنے راستہ ہونے کو دکھائیں گے. ہدایت کے بارے میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر انسان خود توجہ نہ کرے، کوشش نہ کرے، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جیسے انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانے کافروں کو سمجھایا، خود انہوں نے ارادہ نہیں کیا کہ میں نبی کی بات پر غور کروں، سوچوں، اسے قبول کرنے کی کوشش کروں. تو اللہ نے ہدایت نہیں دی. جن لوگوں نے کوشش کی، بات کو توجہ سنا، اسے سوچا، سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ دو چیزیں علیحدہ ہیں. ایک ہے اسباب کو اختیار کرنا، کوشش کرنا. دوسرا ہے توکل کرنا. توکل ہر مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کرے. لیکن صرف یقین بھروسے نہ کرے، اس کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہو اس کے لیے جائز اسباب ہیں وہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے. کہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کی تعلیم یہی ہے کہ انسان اپنے جائز مقاصد تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔